سود سے کیسے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ ان معاملات میں ایک انتہائی حساس اور اہم معاملہ سود کا بھی ہے۔ سود کو قرآن و حدیث میں کھلم کھلا حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ سود کھانے والے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے سود کیا ہے، سود کے نقصانات، سود کی حرمت، قرآن و حدیث کی روشنی میں سودی نظام سے بچنے کے طریقے، سود خور کے لیے وعید و عذاب، اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ سود یعنی ربا کیا ہے؟ سود کا مطلب ہے کسی کو قرض دے کر اس پر اضافی رقم لینا، جو رقم محض وقت گزرنے کے بدلے میں لی جاتی ہو۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں دولت مند مزید دولت مند ہوتا ہے اور غریب مزید غریب۔ یہ استحصال کا وہ ہتھیار ہے جو نہ صرف معاشی ناہمواری پیدا کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ سود کی حرمت، قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت 278 279۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں سود کی قباحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے متعلق فرمایا۔ نمبر 1، مسلم شریف۔ سود کے 70 گناہ ہیں۔ ان میں سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2، ترمذی۔ سود خور، سود دینے والا، سود کا لکھنے والا اور اس کے گواہ سب کے سب برابر ہیں اور سب پر لعنت کی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سود صرف کھانے والا ہی نہیں بلکہ جو اس عمل میں شامل ہو سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ سود کے نقصانات، دنیا و آخرت۔ دنیاوی نقصان۔ نمبر 1، معاشی ناہمواری، امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے۔ نمبر 2، غربت میں اضافہ، غریب سود ادا کرنے میں مزید غریب ہو جاتا ہے۔ غریب سود ادا کرنے میں مزید غریب ہو جاتا ہے۔ کاروباری تباہی، اکثر لوگ قرض میں ڈوب کر برباد ہو جاتے ہیں۔ سماجی عدم و استحکام، دلوں میں نفرت، حسد اور پریشانی جنم لیتی ہے۔ آخرت کا عذاب، قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ، جہنم کا شدید عذاب، اعمال برباد ہو جانا۔ سودی نظام سے بچنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ خود بھی سود سے بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ چند اقدامات۔ نمبر 1، سودی قرضہ لینے سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، سود پر مبنی بینکوں اور اداروں سے دوری اختیار کریں۔
نمبر 3، اسلامی بینکنگ کا انتخاب کریں جو شریعت کے مطابق ہو۔ نمبر 4، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کا نظام اپنائیں تاکہ ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے۔ نمبر 5، اپنی روزی کو پاک رکھیں خواہ کم ہو۔ سود سے بچنے کے لیے متبادل ذرائع۔ نمبر 1، اسلامی مائیکرو فائنانس ادارے جو بغیر سود کے قرض دیتے ہیں۔ نمبر 2، مشارکہ اور مضاربہ پر مبنی تجارت جن میں نفع و نقصان کی شراکت ہو۔ نمبر 3، زکوٰۃ و خیرات کے نظام کو مضبوط بنانا تاکہ لوگ قرض کے بجائے امداد سے خود کفیل ہوں۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے شکایت کی کہ وہ بہت مقروض ہے اور سود دینے سے بچنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے بیت المال سے اس کا قرض ادا کر دیا اور فرمایا، سود سے بچنے والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ کے دوست کو ہم قرض میں چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک ایمان افروز حقیقت، اگر ہم سود چھوڑ دیں تو اللہ خود ہماری مالی حالت بہتر کرے گا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ آخری نصیحت، اپنی کمائی، تجارت، لین دین اور بینکنگ سب میں سود سے بچیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس نظام سے آگاہ کریں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت دے دے، حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے غیروں سے بے نیاز فرما دے۔ اختتامیہ، سود صرف ایک مالی مسئلہ نہیں، یہ ایک ایمانی آزمائش ہے۔ جو اللہ کے حکم پر سود کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے گھروں، کاروبار اور نظام کو سود سے پاک بنانا ہے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو اور ہم اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ پلیز اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اسلامک نعت وظیفہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔